بار نہیں 1000 بار گالی دے. کوئی معاشرہ ہمیں برداشت کرتا ہے کر لے، نہیں کرتا ہے نہ کرے، کیونکہ میرا پیغمبر صرف مسلمانوں کا پیغمبر نہیں تھا، وہ پوری انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کی بات کرتا تھا. میری دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کوئی نہیں ہے تیار، یہ الگ بات ہے. اگر آپ نے ان سیکولر لبرل قوتوں کے جو آج کل ایوانوں میں بیٹھے جو چوتھی قسم ہے ان کی تھنک ٹینک کے مطابق سیکولر طبقہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے لیے کام کرتا رہے گا، جو کہ کرتا ہے. ختم نبوت کا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا، ایک پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا، کسی مولوی نے نہیں کیا. 74 میں متفقہ فیصلہ پارلیمنٹ کا تھا، کسی مولوی نے منبر اور محراب سے فتویٰ نہیں دیا، لیکن مولوی نے فتویٰ دیا لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. سن 1953 میں 10,000 لوگوں نے قربانیاں دی لاہور کے سڑکوں پر، پھر بھی کچھ نہ ہوا. لیکن جب 4 مولوی پارلیمنٹ میں پہنچے پھر فیصلہ ہو گیا. لہذا اگر ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے پاس بندوق کی نہیں ووٹ کی طاقت ہے، اس کے ذریعے آپ نے پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے. ہم یہ قسم کریں کہ ہم دینی قوتوں کو مضبوط کریں گے پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے. اور ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا، ہم جو دین اور اسلام کی بات کرتے ہیں وہ بھی 2 کام کریں. جو بولتے ہیں اس کے پیچھے نیت کیا ہے، دوسرا جو بولتے ہیں کیا وہ اس بول کے مطابق ان کا کردار ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کا کردار آپ کی بول کے مطابق نہیں ہے پھر منطق میں کیا ہے، منطق میں وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ ہمیشہ تابع ہے اخذ ارذل کا، نتیجہ ہمیشہ تابع ہے اخذ ارذل کا. پھر اس کا نتیجہ منفی آئے گا، پھر آپ کا دعوت غیر مؤثر رہے گا، اس سے پھر انتشار پھیلے گی. منبر اور محراب پر ایک بات کرتے ہیں، جب آپ کی زندگی کو میں دیکھتا ہوں آپ کی زندگی میں کچھ اور دکھائی دے رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آج کے اس اتحاد امت مسلمہ کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں ہے. ہماری خواہش ہے کہ اور مکاتب فکر بھی پارلیمنٹ میں آ جائے. کم سے کم ان بے دین قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے اگر آج متحدہ مجلس عمل کی صورت میں یا آج اس فورم کی صورت میں ہم اکٹھے ہیں تو وہاں پارلیمنٹ میں بھی ہمیں یہ گلدستہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ اس کا راستہ روکنے کے لیے یہی طریقہ ہے. ہم نے بندوق کا راستہ بھی آزمایا، ہم نے مسلح سیاست بھی کی. کتنے علماء مرے، آج تک کوئی ایک مولوی کا قاتل پکڑا گیا ہے؟ کتنے نوجوانوں کو ہم نے مسلح سیاست کا راستہ دکھایا؟ مفتی نظام الدین شامزئی شہید ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا؟ اسلم شیخ پوری کو شہید کیا، کس نے کیا، کیوں کیا؟ نعیمی صاحب بریلوی تھا، ان کو مارا گیا اپنے حجرے اور مسجد میں، کس نے کیا، کیوں کیا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ خودکش حرام ہے. آج 2000 علماء کہتے ہیں کہ خودکش حرام ہے. اگر آپ یہ 90 میں کہتے پھر انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جاتا. آج ہم بیدار ہو گئے، نیند سے اٹھ گئے. ایک مکتبہ فکر کا مولوی بھی محفوظ نہیں رہا، خواہ وہ سیاسی میدان میں تھے یا نہ تھے. مولانا فضل الرحمان پر 3 خودکش حملے ہوتے، مولانا شیرانی پر 3 بار حملے ہوتے ہیں جس میں خودکش بھی شامل ہے. کون محفوظ ہے؟ شیخ حسن جان جیسا آدمی، اس کو بھی مارا گیا، شہید کیا. کیوں شہید کیا؟ اس نے بھی یہ کہا کہ خودکش حرام ہے. آج 2000 علماء کہتے ہیں کہ خودکش حرام ہے. میں اس فتوے کی پس منظر میں بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں بات کروں
پھر شاید آپ لوگ ناراض ہو جائیں. میں اس کے پس منظر میں بھی نہیں جاؤں گا، اور مجھے اس فتوے سے بھی خون کی بو آ رہی ہے، اور سب سے پہلے اس فتوے سے مولوی کی خون کی بو مجھے آتی ہے. ہم نے سن 1980 کی جارحیت روس افغانستان میں ہم نے ریاست کے ساتھ دیا. ریاست نے مجھے کیا دیا؟ ہم نے طالبان کی حکومت آپ نے تسلیم کیا، ریاست نے تسلیم کیا. آپ نے کہا یہ میرے بچے ہیں، ہم نے کہا یہ تو پہلے ہی میرے بچے تھے، ساتھ دیا. آپ نے مجھے کیا دیا؟ آپ نے مجھے یہ دیا کہ اس حمایت کی وجہ سے مدرسہ غیر محفوظ ہے، اس حمایت کی وجہ سے داڑھی اور پگڑی غیر محفوظ ہے، اس حمایت کی وجہ سے میرا منبر اور محراب غیر محفوظ ہے، ذریعہ تاب ہے. آج پھر آپ نے مولوی سے فتویٰ لیا، پھر مولوی کو ماریں گے نا. اس لیے جنگ 9/11 کا آپ نے شروع کیا، مولوی نے شروع نہیں کیا. جس نے شروع کیا ہے وہ بکتے. ہاں، اگر مجھ سے تعاون چاہتے ہیں تو میری مدرسے کی تحفظ کی گارنٹی دو. اگر مجھ سے تعاون چاہتے ہیں تو میرے طالب علم کی تحفظ کی گارنٹی دو جو آئین مجھے دیتا ہے. اگر مجھ سے تعاون چاہتے ہیں تو پھر شاعر اسلام کی تحفظ کی ضمانت دو. اگر مجھ سے آپ تعاون چاہتے ہیں تو پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں مجھ سے پوچھو. اگر آپ کسی بھی مسئلے میں مجھ سے نہیں پوچھتے اور تحفظ بھی نہیں دیتے، مجھے دہشت گرد ڈکلیئر کر کے دشمن کے حوالے کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم اور آپ ایک پیج پر نہیں چل سکتے. اگر چلنا ہے تو یہ ملک سب کا ہے. جمعیت علماء اسلام اور تمام مذہبی قوتوں نے آج تک کسی منبر اور محراب سے، کسی بھی فورم سے پاکستان کے مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا، پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا، توہین نہیں کی. آئین دیا ہے آپ کو، قرارداد پاکستان دیا ہے آپ کو، جھنڈا پاکستان کا لہرایا. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ان بزرگوں کی قربانی ہے. 1857 کی جنگ کے نتیجے میں آپ کو پاکستان ملا ہے. آج صلہ مجھے یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی داڑھی دہشت کی علامت، آپ کی پگڑی دہشت کی علامت ہے، میرا برقع دہشت گردی اور دہشت کی علامت ہے، میرا مدرسہ دہشت گردی کی اڈا ہے، میرے مدرسے کی طالب علم دہشت گردی کا ایندھن ہے. تو یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، میں نے تو تعاون کیا آپ سے. اگر یہ جرم تھا تو اس جرم میں تو آپ بھی شریک ہیں. آ جاؤ، توبہ کریں گے، اکٹھے توبہ کریں گے کہ آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. معذرہ صلوات، آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، توبہ کریں گے. اگر آپ کام کرتے ہیں اور بیچ میں مجھے مارتے ہیں پھر تو انتشار آئے گا، پھر تو بدامنی آئے گی. اس لیے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. میں عمر میں آپ سے چھوٹا ہوں، بڑی بڑی باتیں میں نے کی، مجھے معاف کیجیے گا، بہت سی باتیں سینے میں ہے، لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں بولوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اکرمک اللہ.